متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعین. محترم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں. مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف حمیدہ، اس کے اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایک کر کے بیان کیے جا رہے ہیں. آج حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. ایک مومن محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، محبت کرتا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت کے سلسلے میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار اس انداز سے ہو کہ وہ اگر محبت کرے تو مجھ سے اور میرے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے معبودان باطل بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر بندہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لے تو پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور ایسا کردار جب سماج کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، تو اس کا کیا پوچھنا. کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ چاہتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ مانگتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ کردار اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت. مومن سے یہ چاہا گیا ہے. کیوں چاہا گیا ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بیوی کی محبت ہوگی، جنت نہیں پا سکتا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بچوں کی محبت ہوگی، جنت نہیں پا سکتا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال و اسباب کی محبت ہوگی، جنت نہیں پا سکتا. محبت کی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور محبت کی جائے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. یہاں وہ محبت کا تقاضا بھی بتا دیا کہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی. اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے کہ نہیں. محبت کا دم بھرنے والے کروڑوں ہیں. ہر مسلم کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شیدائی ہوں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری تعلیمات کو لے کر کے تمہارے پاس پہنچے ہیں، گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو. ایک اور آیت جو بہت واضح ہے اور ہم تمام کو ہدایت دیتی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں فرمایا گیا: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورہ توبہ آیت نمبر 24. قرآن مجید میں یہ آیت عظیم الشان آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تمہارے باپ
اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خدشہ ہے اور وہ تمہارے رہنے کی جگہیں جن کو تم بہت محبوب رکھتے ہو، یہ وہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ دھمکے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے یا انسان محبت کر سکتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بھائی بندوں سے، انسان محبت کرتا ہے اپنی بیویوں سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے خاندان اعزا و اقربا سے، انسان محبت کرتا ہے اپنا کمایا ہوا جو اس کا مال ہے اس سے، انسان محبت کرتا ہے اپنی تجارت سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بنگلے سے اور اپنی رہائش گاہ سے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، یا اللہ عزیز ہے، اس کے رسول عزیز ہیں؟ اب ایک آدمی جو ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے اندر نہیں ہے، اس کا اخلاق دوسرا کچھ ہوگا، اس کا کردار دوسرا کچھ ہوگا، اس کی دنیا کچھ اور ہوگی۔ ایک دوسرا شخص جو ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھتا ہوگا، اس کا کردار کچھ اور ہوگا، اس کا اخلاق کچھ اور ہوگا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع یہ ساری محبتیں ہو جائیں۔ بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، والدین سے محبت، تجارت سے محبت خراب چیز نہیں ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں، یہ خراب بات ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں، میری اولاد، میرے والدین دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، قسم خدا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس وقت کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور جملہ الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا ہے۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے جو محبت حضرت عمر کو تھی اس کی روشنی میں ان کا کردار بنا تھا، ان کا اخلاق بنا تھا، ان کی زندگی میں انقلاب آیا تھا۔ اور ہماری زندگیوں میں چونکہ وہ اخلاق و کردار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے اندر اس درجہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ بعد میں ایمان لائے، شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ مبغوض چہرہ آج تک میرے نزدیک آپ کا تھا، لیکن آج جب ایمان میرے دلوں میں بس گیا ہے تو دنیا کے سارے چہروں میں زیادہ محبوب چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں سب سے زیادہ مبغوض تھا میرے نزدیک، لیکن آج جب ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ یہ انقلاب آتا ہے، یہ شعوری انقلاب ہے، یہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ امڑتا ہے انقلاب۔ ہم اور آپ رسمی مسلمان ہیں، رسمی محبت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اسی لیے ہمارے کردار میں وہ بلندی نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ جوش نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ آوردگی نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہوتی۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، یہ مومن کا اخلاق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب ان کے ساتھ ان کے سامنے دسترخوان پر کدو کی سبزی آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اس کدو کو خطاب کرتے، مخاطب کر کے کہتے تھے اے کدو تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں نے تجھ کو اپنی پسند اس لیے بنا لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند فرماتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن وہ پسند اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کردار سنورتا ہے، جو کردار بنتا ہے، وہ مومن کا کردار ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ
جو میرے جلال کی بنیاد پر محبت کرنے والے تھے باہم، الیوم اظلہم، آج میں ان کو سائے میں رکھوں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں، یوم لا ظل الا ظل، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اور تفصیلات آگے آئے گی۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے محترم ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں۔ بات مومن کے کردار کی چل رہی تھی، اور مومن کا کردار اس وقت تک بکھرتا نہیں ہے، اس وقت تک سنورتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی میں نہ پروان چڑھے، جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں پروان نہ چڑھے۔ میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، متن اس کا پڑھا تھا وقفے سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے جلال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، یعنی میری بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میں ان کو سائے میں رکھوں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلی، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ ہم محبت کر رہے ہوں کسی سے تو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان بندوں کو جو میری بنیاد پر، میرے جلال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ان کو قیامت کے دن میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تعلقات اس لیے رکھتے تھے، لوگوں کے کام اس لیے آتے تھے، لوگوں سے اس لیے باہم مربوط تھے کہ اللہ رب العزت کی ہدایات اس کا تقاضا کر رہی تھی کہ تم ان کے ساتھ ایسا رویہ اپناؤ۔ یہ محبت جب آگے بڑھتی ہے تو صرف واجبی قسم کی نہیں ہوتی، رگوں ریشے میں پیوست کر جاتی ہے، دل کی رگوں میں اتر جاتی ہے، انسان کی عقل پر چھا جاتی ہے، اور اس کا سارا عمل اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا مرنا سب میرے رب کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور محبت کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں اس کا عکس اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کی پوری شریعت کو اپنایا جائے، آپ کے ایک ایک اعمال، ایک ایک افعال کو اپنایا جائے، آپ کی ایک ایک ہدایت پر عمل کیا جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری محبت بھی صحابہ کو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختلف قسم کی روایت آتی ہیں، ایک بڑی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ آپ کہتے تھے استو سد الخلل، صفیں سیدھی کرو، بیچ میں اگر خلل رہے گا، بیچ میں اگر گیپ ہوگا تو وہاں سے دشمن در کرائے گا۔ حضرت سواد بن غزیہ بار بار باہر نکل جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس سے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت سواد بن غزیہ کے پیٹ میں ٹھوکر لگا دی، کہا آپ نے استوی اسواد، اے سواد درست ہو، سب سیدھی کرو۔ پیٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی تو حضرت سواد چیخے، انہوں نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی اور میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہاں جنگ کا معاملہ ہے، کہاں صحابی بدلہ چاہتا ہے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، کردار پر، برتاؤ پر، آپ کے ایثار پر، آپ کے نمونے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ٹہنی تم لو، بدلہ لے لو، آج تو آر پار کی لڑائی کا دن ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ حضرت سواد بن غزیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اوپر تو چادر ہے ایک، اور دیکھ رہے ہیں میرے اوپر چادر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے گرا دی اور کہا سواد بدلہ لے لو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سواد دوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اور پیٹھ مبارک سے چمٹ گئے اور اس کا بوسہ دینے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو سواد، تمہیں تو بدلہ لینا تھا۔ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی ہیں، آپ نے آج فرمایا ہے کہ آج یوم الفرقان ہے، آر پار کی لڑائی کا دن ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس لڑائی میں کام آ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس حال میں ملوں
کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم مس کیا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی ہو۔ دوستو اور ساتھیو، یہ محبت کا وہ درجہ تھا جس پر صحابہ کرام فائز تھے، واجبی محبت نہیں۔ آج ہماری بیوی کچھ کس بیٹھتی ہے، ضد کر لیتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ بچوں کی ضد ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ بزنس میں کوئی خسارہ ہونے لگتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ڈینائی کر جاتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اس کے نتیجے میں جو کردار ڈیولپ ہوتا ہے وہ کردار کون سا کردار ہوگا؟ فسفسا کردار ہوگا، وہ کردار ایسا ہوگا جو اثر نہیں ڈالے گا، جس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یقول کہتے ہوئے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، رواہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، جو میری بنیاد پر ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں صرف میری محبت ان کے بیٹھنے میں کار فرما ہے، والمتزاورین فیہ، اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں میری بنیاد پر، والمتبادلین فیہ، اور جو میری بنیاد پر وہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی بات کلیئر ہے کہ محبت اللہ کی بندے کے اندر ہوگی تو پوری زندگی میں اس کا عکس آتا ہے، اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو پوری زندگی میں اس کا عکس آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی جو محبت تھی وہ ٹوٹ کر کے تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام کرتے تھے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بے چین ہو جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے ناراض ہو گئے، کسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، کسی چیز سے ان کو نفرت، وہ سمجھتے تھے ہماری آخرت تباہ ہو گئی، ہماری آخرت برباد ہو گئی اور ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی احادیث اور کتنی ہی ہدایات اور کتنی ہی فرامین ایسے ہیں جس کو ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا اختصار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس انداز کے صحابہ کرام کو تھی۔ دیکھیے ایک بحث ہے ایلا کی، ایلا کے معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے تو وہ ایلا ہے۔ ایک مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے علیحدہ تھے، وہ ایلا تھا، قسم کھایا تھا آپ نے، اور اسی کے بعد اس امت کو یہ پتا چلا کہ ایلا کیا ہے۔ اس کی پوری بحث فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے اور ایک سرمایہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف جو عرض کرنا چاہتا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایک مہینے تک علیحدگی اختیار فرما لی تھی، اور ایک چھوٹے سے بالا خانہ پر آپ تشریف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کر لیں اور پوچھ لیں کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ نے علیحدگی کیوں اختیار کی۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ طلاق دے دیا اپنی بیویوں کو، بعض کچھ کہتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حلقہ بنا کر کے، ایک دائرہ بنا کر کے مسجد نبوی میں، اس وقت فرش تھا نہیں، کنکریاں تھیں، کنکریاں کوریدتے تھے، یعنی بڑی سنگین معاملہ، بہت سنگین معاملہ تھا، بہت متفکر تھے، بہت پریشان تھے۔ کسی صحابی کو ہمت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں آپ کہ ان کا کردار کیا تھا، کتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ واقعہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں شروع میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ انہی کو توفیق ہوئی، وہ اٹھے، کہتے ہیں میں گیا، بالا خانے پر ایک غلام بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ اے غلام کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر ملنے آیا ہے۔ غلام نے مجھے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خاموش ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں فرفعت صوتی، میں اپنی آواز کو میں نے تیز کیا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ عمر ملنے آیا ہے۔ غلام نے مجھے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آواز اور تیز کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ عمر اپنی بیٹی، میری بیٹی حفصہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہے بلکہ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا ہے، ہم پریشان ہیں۔ آواز تیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، غلام نے مجھے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آنے کا اشارہ کیا کہ آ جائیے۔
حضرت عمر آگے کیا بیان کرتے ہیں سنیے. کہتے ہیں میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک مہینے سے قیام فرما رہے تھے وہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر تشریف رکھتے تھے, ایک چٹائی تھی اس پر لیٹے ہوئے تھے. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ, میں نے دیکھا کہ چٹائی یا بوریے کا جو نشان ہے وہ آپ کے پہلو مبارک پر پڑا ہوا ہے. کہیں پریس کر کے آپ لیٹ جائیں بیٹھ جائیں تو نشان پڑ جاتا ہے. ننگا بدن, عفیق معلق, ایک چمڑا دباغت کے لیے لٹکا ہوا ہے, سوکھ رہا ہے. وقبضۃ من شعیر, مٹھی بھر جو ہے جو کونے میں پڑا ہے. یہ پوری کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, یہ پورا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فابتدرت عینایا, میری آنکھیں چھلک پڑی, میں رونے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یدریکا یا عمر, ابھی تم آئے, ابھی پوری بات بھی نہیں کی, رونے لگے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ میں روؤں, انت رسول اللہ وصفت, آپ اللہ کے رسول ہیں, اس کے چنیدہ بندے ہیں. وذالک قیصر و کسریٰ فی ثمار والانہار, یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن مال و اسباب کے ڈھیر میں ہیں, سونے چاندی کے انبار میں ہیں, آپ کا یہ حال. حضرت عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اور میرے آنسو بند ہو گئے. آپ نے کہا عمر کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو, ہمارے لیے آخرت ہو. ہماری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر آخرت پر جا رہا ہے. دنیا تو ایک شجر سایہ دار ہے, چند گھنٹے کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہے. یہ ہے مومن کا کردار. ہمیں خود بھی اس کے روشنی میں اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے بیوی بچوں کو اس کی روشنی میں تربیت دینا ہے, سماج اور محلے میں انقلاب برپا کرنا ہے, امت مسلمہ کے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. یہ کردار جو اللہ کی محبت کی روشنی میں بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں بنے, اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما